بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حجاب کی آیات کا نزول۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے ولیمے میں آیت حجاب نازل ہوئی، یعنی یہ آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں کہ عورت ایسے شخص کے سامنے نہ آئے کہ جس سے اس کا نکاح جائز ہو۔ اور اس سورہ نور میں جو آیتیں نازل ہوئیں، یعنی کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زینتهن الى قوله ليعلم ما يخفين من زینتهن۔ یہ آیتیں دربارہ ستر عورت نازل ہوئیں۔ یہ آیتیں ستر کہلاتی ہیں، یعنی بدن کے کتنے حصے کو ہر وقت مستور اور پوشیدہ رکھنا ضروری ہے اور بدن کے کتنے حصے کا کھلا رکھنا جائز ہے۔ مثلا گھر میں چہرہ اور ہتھیلیوں کا ڈھکنا واجب نہیں۔ ان اعضاء کو اگر ہر وقت گھر میں بھی مستور رکھنا واجب اور فرض ہو تو دشواری ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے سامنے چاہے کھول لیا کرو۔ اگر چہرہ کھولنے کی سب کے سامنے اجازت ہو تو پھر حجاب اور پردے کے حکم نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے قصے میں آئے گی۔ سن 6 ہجری۔ اس کے بعد سن 6 ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سال میں محرم الحرام سے لے کر شوال کے مہینے تک کئی سرایا اور غزوات پیش آئے۔ ان غزوات و سرایا میں کچھ جھڑپیں پیش آئیں اور کچھ میں لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی۔ ان میں سے چند مشہور کے نام حسب ذیل ہیں: سریہ محمد ابن مسلمہ انصاری، غزوہ بنی لحیان، غزوہ ذی قرد، سریہ عکاشہ، سریہ جموم، سریہ عیس، سریہ طرف، سریہ دومت الجندل، سریہ فدق، سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ عبداللہ بن عتیق، سریہ قرظ بن جابر فہری۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ عمرۃ الحدیبیہ کا ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جو اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ گاؤں مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے کہ اس کا اکثر حصہ حرم میں ہے اور باقی حصہ ہل میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے بعض اصحاب نے سر منڈایا اور بعض نے کترایا۔ یہ خواب سنتے ہی دلوں میں جو بیت اللہ کی محبت اور شوق کی چنگاری دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی اور زیارت بیت اللہ کے شوق نے سب کو بے چین اور بے تاب بنا دیا۔ یوم دوشنبہ یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقصد عمرہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد فرمایا۔ تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر اور عمرے کا احرام باندھا اور بصر بن سفیان کو جاسوس بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے آگے روانہ فرمایا۔ چونکہ ارادہ جنگ کا نہ تھا اس لیے کسی قسم کا سامان حرب اور سلاح جنگ ساتھ نہیں لیا، صرف اتنے ہتھیار ساتھ رکھے جتنا کہ مسافر کو ضروری اور لازمی ہے کہ وہ بھی نیام میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر اشتاط پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پاتے ہی لشکر جمع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تل گئے ہیں اور یہ عہد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد ابن ولید بطور مقدمۃ الجیش کے
200 سواروں کو لے کر مقام غمیم میں پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پاتے ہی وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے نکل کر مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ اس مقام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناقہ کو مکہ کی طرف موڑنا چاہا تو وہ ناقہ بیٹھ گیا، یعنی اونٹ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے ناقہ کو اٹھانے کی غرض سے ہل ہل کہا، ہر چند ناقہ کو اٹھانا چاہا مگر ناقہ یعنی اونٹ اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ لوگوں نے کہا کہ خلات القصوى یعنی اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عادت نہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اس کو روکا ہے، اور بعد ازاں یہ فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریش مجھ سے جس ایسے امر کی درخواست کریں گے جس میں شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو میں ضرور اس کو منظور کروں گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی کو کچا دیا، فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پر آ کر قیام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت اور پانی کی قلت تھی۔ گڑھے میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ کھینچ لیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیا کہ اس گڑھے میں گاڑ دیا جائے۔ اسی وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر ڈالیں، مگر آپس میں ہی کے بعض لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر بچاؤ کرا دیا۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچا کر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیام دے کر اہل مکہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اہل مکہ مجھ سے کس قدر برہم ہے اور کس درجے میرے دشمن ہیں۔ مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی شخص نہیں جو مجھے بچا سکے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں جن کی مکہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ حکم دیا کہ ابو سفیان اور رؤسائے مکہ کو ہمارا پیام پہنچا دو، اور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان و اظہار نہیں کر سکتے ان کو یہ بشارت سنا دو کہ گھبرائیں نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچایا اور ضعفاء مسلمین کو بشارت سنائی۔ سب نے بالاتفاق یہ جواب دیا کہ اس سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تم اگر چاہو تو تنہا طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی طواف نہ کروں گا۔ قریش یہ سن کر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں روک لیے گئے اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ بیت رضوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور یہ فرمایا کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں گا یہاں سے حرکت نہ کروں گا، اور وہیں کیکر کے درخت کے نیچے جس کے سائے میں فروکش تھے بیعت لینی شروع کر دی کہ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد و قتال کریں گے، مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں۔
سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ موجم طبرانی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب بیعت کے لیے بلایا تو سب سے پہلے ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرتا ہے؟ ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس چیز پر جو میرے دل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ ابو سنان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ ہے کہ اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نصیب فرمائے یا اس راہ میں مارا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا اور اسی پر سب نے بیعت کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی، ابتدا میں اور درمیان میں اور آخر میں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت سے فارغ ہوئے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہے۔ داہنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جس وقت کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاص اور جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص سکینت اور طمانینت کو اتار دیا اور انعام میں ان کو قریبی فتح عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی غنیمتوں کو لیں گے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی۔ قریش کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے اور صلح کے لیے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔ قبیلہ خزاعہ اگرچہ ہنوز مشرف و اسلام نہ ہوا تھا لیکن ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف اور خیرخواہ اور رازدار تھا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار بدیل بن ورقہ قبیلہ خزاعہ کے چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قریش نے نواحی حدیبیہ میں پانی کے بڑے بڑے چشموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے لشکر عظیم جمع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح مکہ میں داخل نہ ہونے دیں، اور دودھ والی اونٹنیاں ان کے ساتھ ہیں، یعنی طویل قیام کا ارادہ ہے، کھاتے پیتے رہیں اور مقابلے کے لیے ڈٹے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم فقط عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لڑائی نے قریش کو نہایت کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت صلح کی مقرر کر دوں، اس مدت میں ایک دوسرے سے کوئی تعارض نہ کرے اور مجھ کو اور عرب کو چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کے فضل سے میں غالب ہوا تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں اور فی الحال چند روز کے لیے تم کو آرام ملے، اور اگر بالفرض عرب غالب آ جائے تو تمہاری تمنا پوری ہوگی۔ لیکن میں تم سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اس دین کے ظہور اور غلبہ، فتح اور نصرت کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور اگر اس بات کو نہ مانے تو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور ان سے جہاد و قتال کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے۔ بدیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر قریش کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے ایک بات سن کر آیا ہوں، اگر چاہوں تو تم پر پیش کروں۔
جو احمق اور نادان تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم ان کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے، مگر جو ان میں ذی رائے اور سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بیان کرو۔ بدیل نے کہا کہ تم لوگ جلد باز ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ قریش نے کہا کہ بے شک وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عروہ بن مسعود نے اٹھ کر کہا کہ اے قوم، کیا میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے اور تم میرے لیے بمنزل اولاد کے لیے نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک، کیوں نہیں؟ عروہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کی بدگمانی رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ عروہ نے کہا کہ اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بھلائی اور بہتری کی بات کی ہے، میرے نزدیک اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے اور مجھ کو اجازت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اس بارے میں گفتگو کروں۔ لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے۔ عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو بدیل سے فرما چکے تھے۔ عروہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے سنا بھی ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود ہلاک اور برباد کیا ہو، علاوہ ازیں اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی قریش کو غلبہ ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ 5 میل یعنی مختلف قوموں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عروہ کو گالی دے کے یہ فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ نے کہا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عروہ نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا تو ضرور جواب دیتا۔ یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کر دی، اور جب کوئی بات کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عروہ کے بھتیجے مسلح تلوار لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے۔ بارگاہ نبوی میں اپنے چچا کی یہ جرت گوارا نہ ہوئی اور فوراً عروہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹائے۔ ایک مشرک کے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کرے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود پہنے ہوئے تھے اس لیے عروہ نے ان کو پہچانا نہیں اور غصہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب عروہ نے مغیرہ کو پہچانا اور کہا کہ او غدار، کیا میں نے تیری غداری اور فتنہ پردازی کو رفع نہیں کیا؟ مغیرہ مسلمان ہونے سے پہلے چند رفقا کے ساتھ سفر کر کے مقوقس شاہ مصر کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ نے بنسبت مغیرہ کے دوسرے رفقا کو زیادہ انعامات دیے جس سے مغیرہ کو بہت رنج ہوا اور راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے اور شراب پی کر خوب غفلت کی نیند سوئے۔ مغیرہ نے موقع پا کر ان سب کو قتل کر ڈالا اور ان کا مال لے کر بھاگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تو قبول کرتا ہوں مگر مال سے مجھ کو کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ دھوکے اور دغا سے لیا گیا ہے۔ عروہ نے ان آدمیوں کو دیت دے کر قصے کو رفع دفع کیا۔ بعد ازاں عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حسن عقیدت اور صدق و اخلاص کا ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جو اس سے پیشتر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس حکم کو بجا لاؤں۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے تھوک یا بلغم نکلتا ہے تو وہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ وضو پر یعنی وضو سے بچے ہوئے پانی پر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، قریب ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کوئی بال گرنے نہیں پاتا کہ فوراً اس کو لے لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو ایک سناٹا ہو جاتا ہے، گویا کہ ہر شخص
سراپائے گوش بنا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکیں۔ گویا کہ بزبان حال یہ عروہ کی اس بدگمانی کا جواب تھا جو اس نے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے متعلق ظاہر کی تھی کہ اگر قریش کو غلبہ ہوا تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اخلاص و عقیدت، محبت و عظمت کا حیرت انگیز منظر عروہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بدگمانی کا شافی اور کافی جواب تھا، جن کی شیفتگی اور ورافتگی اور محبت و عقیدت کا یہ حال ہو، بھلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ عروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوا تو قریش سے جا کر کہا کہ اے قوم، واللہ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، مگر خدا کی قسم عقیدت و محبت، تعظیم و جلال کا یہ عجیب و غریب منظر کہیں نہیں دیکھا۔ یہ منظر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا گیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ عقیدت و محبت کا یہ حیرت انگیز منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عروہ نے یہ کہا کہ اے قوم، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں دیکھا، وہ بادشاہ نہیں معلوم ہوتے۔ عروہ نے صاف طور سے تو نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، مگر اشارتاً یہ بتلا دیا کہ یہ شان بادشاہوں کی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہوتی ہیں۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر حبشیوں کے سردار حلبیس بن علقمہ کنانی نے کہا کہ مجھ کو اجازت دو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آؤں۔